کے ساتھ مل کے پڑھیے السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نفذ البحر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بشر کوئی قصہ مختصر نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سامعین محتشم ماہ ربیع الثانی کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس ہستی کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اس کا تذکرہ کائنات عالم میں کسی سے پنہا نہیں ہے۔ میری مراد پیر پیران، میر مینا، شاہ جیلان، قندیل نورانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، المعروف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات والا شامل۔ یہ ماہ ربیع الثانی جس کی غالباً آج 7 تاریخ ہے، اس ماہ مقدس کو حضور سیدنا غوث العظم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی ماہ مقدس میں حضور سیدنا غوث العظم کا عرس پاک بھی ہے۔ اس سے قبل کہ میں ولادت کی تاریخ کی طرف جاؤں، پہلے آپ کے سامنے اس ماہ مقدس میں اس تاریخ کا ذکر کروں گا جو 11 ربیع الثانی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ 11 ربیع الثانی کو 91 سال کی عمر مبارک میں یا 90 سال کی عمر مبارک میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال الانوار ہے۔ 11 ربیع الثانی بروز پیر بعد از نماز عشاء بغداد شریف میں آپ کا وصال الانوار ہے، اور اسی 11 کی نسبت سے ہر سال 11 ربیع الثانی کو دنیا بھر کے اندر غلامان اولیاء اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ بغداد اور شہنشاہ اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے مرشد کامل شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مختصر وقت میں ذکر خیر کریں گے۔ رب کائنات ہمیں ان ہستیوں کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، غالباً 470 ہجری میں ایک قول کے مطابق حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے، اور دوسرے قول کے مطابق
آپ کی ولادت باسعادت 471 ہجری میں، 1 سال کا فاصلہ ہے 2 قولوں میں، اور آپ کی ولادت باسعادت سے 5 سال پہلے حضور سیدنا داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ سے پاک سے پہلے تشریف لائے اور آپ کی ولادت سے 5 سال قبل آپ کا وصال ہو گیا۔ 465 ہجری میں حضور داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہے، 65 سال کی عمر مبارک ہے۔ شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن 470 ہجری میں یا 471 ہجری میں 1 رمضان المبارک کو ایران کے 31ویں صوبے کے ایک شہر گیلان میں ہوتی ہے۔ 1 رمضان المبارک جب رمضان کا چاند نظر آ گیا، رات کا وقت تھا، تو رات کے وقت میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور عجیب بات ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بڑی انوکھی ولادت تھی اور بڑی نرالی ولادت تھی۔ یہ وہ مائیں اور وہ بہنیں جانتی ہیں جنہیں اولاد کی طلب ہوتی ہے، اور گھر میں اگر اولاد نہ ہو اور بڑھاپا طاری ہو جائے تو پھر اولاد کی کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور ہم نے کتب کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ جب کسی خاتون کے گھر میں اولاد نہ ہو اور وہ 55 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو پھر اولاد سے مایوس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے نا امیدی ہے۔ 55 سے اوپر جا کر پھر اولاد سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتی ہے، پھر اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن حضور سیدنا غوث الاعظم کی ولادت ایک انوکھی ولادت ہے کہ جب آپ کی والدہ گرامی کی عمر مبارک ہوتی ہے 60 سال، عمر ہوتی ہے 60 سال، تو گیلان میں غوث الاعظم کا جنم ہوتا ہے۔ یہ آپ کی والدہ محترمہ کی بھی کرامت ہے، اور حضور سیدنا غوث الاعظم کی ولادت کا ایک انوکھا باب ہے، انوکھی تاریخ ہے کہ 60 سال کی عمر بڑھاپے میں گنی جاتی ہے۔ والدہ 60 سال کی ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت 1 رمضان المبارک ہوئی۔ چونکہ اولیاء کا سلطان آنا تھا اور اولیاء کے سرتاج اور سردار میں پیدا ہونا تھا، آپ کی ولادت بھی انوکھی ہوئی، اور آپ کی ولادت کے لیے جو دن چنا گیا وہ دن بھی انوکھا چنا گیا۔ 1 رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے چنا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ جس دن گیلان کے اندر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اسی دن آپ کی ولادت کی برکت سے رب کائنات نے شہر گیلان کی 1100 ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ 1100 ماؤں کو رب کائنات نے بیٹوں کی نعمت سے نوازا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ 1100 کے 1100 ہی بعد میں اللہ کے ولی ہوئے۔ 1100 کے 1100 ہی اللہ تعالیٰ کے ولی کہلائے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انوکھی ولادت تھی۔
شہر گیلان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور گیلان ایران کا 31واں صوبہ ہے۔ اس کے بعد پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر مبارک میں اپنی والدہ محترمہ کی اجازت سے گیلان کو چھوڑا اور 400 میل کا سفر طے کر کے آپ بغداد میں تحصیل علم کے لیے تشریف لائے۔ یہ غالباً 629 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے جو آپ نے شہر گیلان سے ہمدان کے راستے چل کر بغداد تک آپ نے سفر طے کیا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا نام تھا سید عبداللہ بن سومائی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے والد محترم کا نام تھا سید ابو صالح موسیٰ۔ سید ابو صالح موسیٰ آپ کے نام کے ساتھ جنگی دوست کا لقب لگتا تھا کیونکہ وہ جہاد کا بڑا شغف رکھتے تھے۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا حضرت فاطمہ ام الخیر۔ آپ اپنی والدہ کی جانب سے حسینی سید تھے اور والد محترم کی جانب سے حسنی سید تھے، نجیب الطرفین سید تھے آپ، اور آپ نے بیک وقت امام حسین کے فیوزات کے چشمے کا فیض بھی لیا تھا اور امام حسن مجتبی کے فیوزات کے چشمے کے فیض سے بھی آپ سیراب ہوئے تھے۔ آپ کا سینہ حسنی اور حسینی دونوں فیوزات کا منبع تھا اور حسنی اور حسینی فیض کے امین تھے آپ، اور ساری کائنات میں آپ نے حسنی اور حسینی فیض کو تقسیم فرمایا، اور آج بھی آپ کے فیض کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں آج بھی دنیا کے کسی کونے کے اندر اگر کسی کو ولایت کا مرتبہ ملتا ہے تو بغیر سیدنا غوث العظم کے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ آپ کو کل اولیاء کا سرتاج بنایا گیا۔ تو حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چشمہ حسنی کے بھی امین تھے اور چشمہ حسینی کے بھی امین تھے۔ ان دونوں چشموں سے انہوں نے سراب حاصل کیا۔ اس سے اوپر جائیں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے براہ راست مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے براہ راست فیض حاصل کیا تھا، جو علم کے شہر کے دروازہ ہے، باب العلم ہے۔ اور یہ بات تو یہاں رک جاتی ہے کہ حسنی فیض، حسینی فیض، مولا کائنات کا فیض، یہ سارے چشمے جہاں سے پھوٹتے ہیں بارگاہ رسالت مآب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ آپ نے براہ راست بارگاہ مصطفیٰ سے بھی فیض لیا تھا، براہ راست بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بھی فیض لیا تھا، اس چشمے سے براہ راست آپ نے پیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر سن 521 ہجری کا واقعہ ہے، تاریخ نے سنہرے حروف کے ساتھ اس ڈیٹ کو رقم کیا ہے، وقت بھی لکھا گیا، دن بھی لکھا گیا، ٹائم بھی لکھا گیا۔ 16 شوال المکرم اور 521 ہجری منگل کا دن تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد
حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کیلولا کرنے کے لیے لیٹ گئے. کیلولا کرنا سنت ہے. کیلولا کہتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے. غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ 16 شوال المکرم 521 ہجری میں منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد چند لمحوں کے لیے کیلولے میں لیٹے. ادھر آپ کی آنکھ بند ہوئی، ادھر شہنشاہ مدینہ خواب میں آ گئے. میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی تو میرے آقا نے آ کر فرمایا، کن الفاظ کے ساتھ پکارا؟ کہا بیٹا عبد القادر. بیٹا کہہ کے بلایا. کہا بیٹا عبد القادر تو سرزمین بغداد پہ واز کیوں نہیں کرتا؟ لوگوں کو خطاب کیوں نہیں کرتا؟ انہیں تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تو میرے غوث العظم عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں انہیں واز کیسے کروں؟ میری زبان فارسی ہے اور میرے سامنے جتنے سننے والے بیٹھے آتے ہیں یہ سارے عربی ہیں. میں ایک فارسی زبان ہوں، میں عربی والوں کو خطاب کیسے کروں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بیٹا عبد القادر ذرا اپنا منہ تو کھولو. حضور سیدنا غوث العظم نے اپنا منہ مبارک کھولا. جب دہنے مبارک کو کھولا تو آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے 7 مرتبہ اپنی زبان پاک سے اپنا لواب دہن لیا اور 7 مرتبہ لے کر میرے منہ کے اندر ڈال دیا. 7 بار لواب دہن ڈالا. کہا پھر 7 زمینیں کیا اور 7 آسمان کیا. رب کائنات نے آسمانوں زمینوں کے سارے علوم میرے سینے کے اندر منظر کر دی. کا سینہ کھول کے رکھ دیا. اب اعلان ہو گیا کہ عبد القادر جیلانی بغداد میں واز کریں گے. اپنے مدرسہ قادریہ کے اندر واز کے لیے آپ تشریف فرما ہے. اگلا دن ہے، لوگ جوک در جوک تشریف لا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. جب ایک بندہ جس کی زبان اور ہو اور اس نے واز اور خطاب کسی اور زبان میں کرنا ہو اور پہلی مرتبہ واز کرنا ہو تو کچھ جھجک تو ہوتی ہے. آپ واز کے لیے تشریف فرما کے آنکھیں بند کر کے کچھ سوچ رہے تھے. فرماتے بھی میں سوچ رہا تھا، اتنے میں مولا کائنات حضور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جلوہ گری ہو گئی. آپ بنفس نفیس تشریف لے آئے اور مجھے آ کے فرمانے لگے، عبد القادر واز کیوں نہیں کر رہے؟ تو میں نے کہا حضور پہلی بار ان کو واز کرنا عربی کے اندر کچھ جھجک محسوس کر رہا ہوں. تو مولا کائنات نے فرمایا، عبد القادر اپنا منہ کھولو. کہا میں نے منہ کھولا تو حضور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بنفس نفیس 6 مرتبہ اپنا لواب دہن لے کر میرے منہ میں ڈال دیا. کہا جب 6 مرتبہ لواب دہن ڈالا وہ جو جھجک تھی وہ بھی ختم ہو گئی. میں نے عرض کیا حضور آقا تشریف لائے تھے کل اور آقا نے اپنا لواب دہن 7 بار میرے منہ میں ڈالا ہے اور آپ نے یہ کرم نوازی 6 بار کی ہے. یہ 6 اور 7 کا فرق کیا ہے؟ تو علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے، بیٹا عبد القادر وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں. غلام کبھی اپنے آقا کے برابر نہیں ہو سکتا، تو میں نبی معظم کے برابر کیسے ہو جاؤں؟ کہ حضور نے 7 بار لواب دہن ڈالا. وہ علم کا شہر ہے. علی المرتضیٰ نے 6 بار ڈالا ہے. یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. جنہیں شہر علم خود آ کے فیض یاب کر کے جائے، جنہیں علم کے شہر کا دروازہ خود آ کے فیض یاب کر کے جائے، ان کے علم کے خزانوں اور علم کی پہنچ کا عالم کیا ہوگا. حضور سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں
پھر یکا یک خدا نے میرا سینہ ایسے کھولا اور میں نے ایسے مراقب طے کیے، ایسے بلندیوں کو چھوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور بغداد میں مدرسہ قادریہ کی جگہ تنگ پڑ گئی، اسے وسیع کیا گیا۔ پھر ایک وقت میں 70,000 کا مجمع حضور سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ کا خطاب سنتا تھا۔ 70,000 کا مجمع، ایک بار نہیں، ہفتے میں 3 بار، ایک ہفتے میں آپ 3 بار خطاب فرماتے اور 70,000 کا مجمع آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرتا تھا اور آپ کا یہ واز ہوتا تھا، اور واز کا عالم یہ ہوتا تھا، روحانیت اس قدر ہوتی تھی، اس قدر کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ ایک ولی اللہ ملک شام سے آیا بغداد شریف میں، اور ملک شام سے بغداد تک کا سفر اس اللہ کے ولی نے ایک قدم میں طے کیا۔ کتنا؟ ایک قدم میں طے کیا۔ حضور غوث العظم کی بارگاہ میں ہم موجود تھے، ابھی واز شروع نہیں ہوا تھا، واز کے شروع ہونے سے پہلے مجمع پہ اس قدر سناٹا طاری تھا اور روحانیت ایسے عروج پر تھی کہ پہلے آپ خطاب شروع کرتے تھے تو روحانی پرواز ہوتی تھی، آج خطاب کے شروع ہونے سے پہلے روحانیت اپنے عروج پر تھی، اتنا روب اور روحانیت تھی۔ کسی نے پوچھ لیا حضور ابھی تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، خطاب شروع نہیں ہوا، تو اس قدر روحانیت کا عالم آپ کے خطاب سے پہلے مجمع پہ طاری ہو گیا، یہ کیسے ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ آج میرے ایک مرید نے شام سے بغداد کا سفر ایک قدم میں طے کیا ہے اور آ کر میرے ہاتھ پہ طائب ہو گیا ہے، اس نے آج آ کر میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ ملک شام سے بغداد ایک قدم کا سفر ایک لمحے میں طے کر لے، اسے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولایت تھی تو شام سے بغداد کا سفر ایک قدم میں کیا، اگر ولی نہ ہوتے تو اتنا فاصلہ ایک لمحے میں طے کیسے ہوتا؟ ایک قدم میں فاصلہ کرنا بتاتا ہے اللہ کے ولی تھے، تو جب ولی تھے ولایت پہلے موجود تھی، پھر توبہ کی حاجت کیوں ہوئی؟ تو حضور سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کیا دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء ہیں اللہ نے مجھے سب اولیاء کا سرتاج بنایا، اور یہ میرا مرید ملک شام میں تھا جسے اللہ نے ولایت عطا فرمائی تھی۔ جب کوئی ولی میرے ہاتھ پہ آ کے طائب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ولایت نہیں تھی، کہا ولایت پہلے بھی تھی لیکن اب مزید مرتبے پانے کے لیے میرے ہاتھ پہ آ کے طائب ہوا۔ کہا یہ جو مجمع پہ سناٹا چھا گیا تھا یہ روحانیت اور کیف اور وجد کا عالم تھا، کہا یہ قدرت نے انتظام کیا تھا، میرا ولی میرا مرید شام سے بغداد آیا ہے، رب کائنات نے اس کے استقبال میں روحانیت کا انتظام فرما دیا۔ تو جس کے مرید کے آنے پر اتنا انتظام ہوتا ہے اس شہنشاہ اولیاء کی اپنی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر 70,000 کا مجمع لگتا تھا، ہفتے میں 3 بار، اور حضور غوث العظم خطاب فرماتے تھے بغیر سپیکر کے، بغیر سپیکر کے صفیں بنتی تھی، پہلی صف میں بیٹھا بندہ جیسے غوث العظم کی آواز کو سماعت کرتا تھا 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی آواز ویسے ہی سنتا تھا۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم کی کرامت تھی، کرامت تھی آپ کی۔ اور آپ کے مجمع کے اندر پھر 400 قلم دوات رکھے جاتے تھے۔ یہ فیض ہے وہ حسنی اور حسینی فیض،
یہ فیض ہے جو مولا علی کے لباب سے دیا گیا، یہ تاجدار کائنات کے لباب سے جو سمندر کے سمندر علوم کے آپ کے سینے میں اڈیل دیے گئے، اس لباب مصطفیٰ کا فیض تھا، اس کا اثر تھا کہ 400 قلم دوات سامنے رکھے جاتے اور لوگ آپ کے واز کو سنتے اور لکھتے، قلم بند کرتے تھے۔ سرزمین بغداد پر محدث ابن جوزی علیہ رحمہ بہت بڑے محدث ہے، جس مدرسہ میں حضور داتا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ایک وقت میں محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مدرسہ کے پرنسپل تھے، محدث ابن جوزی۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے اجل اولیاء میں سے وہ بھی اسی مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے جس میں حضور غوث العظم نے پڑھا۔ محدث ابن جوزی ایک وقت میں اس مدرسے کے پرنسپل رہے، ابن جوزی جن کا نام ہے، وہ محدث ابن جوزی بھی بغداد میں تھے۔ حضور سیدنا غوث العظم کے ایک مرید نے جا کر محدث ابن جوزی سے کہا کہ میرے شیخ اور مربی شیخ عبد القادر جیلانی ہفتے میں 3 بار واز کرتے ہیں اور آپ کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، 70,000 کا مجمع آپ کا خطاب سننے کے لیے آتا ہے ایک وقت میں۔ تو محدث ابن جوزی کو ان کے شاگرد نے، جو غوث العظم کا مرید تھا اور محدث ابن جوزی کا شاگرد تھا، کہا استاد محترم میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آج میرے شیخ اور میرے مرشد حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سننے کے لیے میرے ساتھ چلے۔ محدث ابن جوزی کہنے لگے کہ میں بہت بڑا محدث ہوں، عرب و عجم کے لوگ فتوے لینے میری بارگاہ میں آتے ہیں اور میرے شاگرد بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، میں محدث ہوں، میں کسی کے پاس کیسے جاؤں؟ دنیا تو میرے پاس چل کے آتی علم لینے کے لیے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کا خطاب سننے جاؤں؟ اس شاگرد نے بار بار کہا، محدث ابن جوزی پہلے تو نہیں آئے، جب کئی بار کہا گیا، اصرار کیا گیا، تو ایک بار کہنے پہ محدث ابن جوزی تیار ہو گئے، کہا چلو جاتا ہوں، یہ میرا شاگرد مجھے ہر روز ہی کہتا ہے، جا کر دیکھوں تو صحیح کہ عبد القادر جیلانی کے پاس کون سا علم ہے جو 70,000 کا مجمع ایک وقت میں جمع کر لیتا ہے، اور کہنا نہیں پڑتا، کوئی اشتہار نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس پتا ہوتا ہے کہ فلاں دن شیخ عبد القادر نے خطاب کرنا ہے، 70,000 لوگ جمع ہو جاتے، جا کر دیکھوں تو صحیح میں۔ محدث ابن جوزی آئے، حضور سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں بیٹھے، میرے غوث العظم نے ایک لمحے میں پڑھ لیا اور محدث ابن جوزی سے مخاطب ہوئے، فرمایا تمہاری کوئی چاہت ہے میں کچھ بیان کروں؟ محدث ابن جوزی عام بندہ نہیں، عام مجمع میں سے کسی بندے نے سوال نہیں کیا، غوث العظم کی بارگاہ میں سوال کرنے والا بھی محدث تھا۔ محدث ابن جوزی کہنے لگے کہ آپ ذرا سورہ فاتحہ کی کوئی تفسیر بیان کر دیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر بیان کی۔ محدث ابن جوزی نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ تفسیر مجھے پہلے آتی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم سمجھ گئے، آپ نے سورہ فاتحہ کی بھی دوسری تفسیر بیان کی۔ محدث ابن جوزی نے پھر سر ہلا کے بتایا کہ مجھے یہ بھی آتی ہے۔ آپ نے تیسری تفسیر بیان کی، محدث ابن جوزی کہنے لگا یہ بھی آتی ہے۔ آپ نے چوتھی بیان کی، کہا یہ بھی آتی ہے۔ جب پانچویں بیان کی، کہا یہ بھی آتی ہے۔ چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، آپ نے 10 تفسیریں سورہ فاتحہ کی بیان کی۔ تو محدث ابن جوزی نے اپنے شاگرد سے کہا مجھے یہ ساری تفسیریں آتی ہیں۔ جب حضور سیدنا غوث العظم نے سنا تو فرمایا پھر آگے سن۔ اب سیدنا غوث العظم نے سورہ فاتحہ کی 11ویں تفسیر بیان کی۔
جب 11ویں تفسیر بیان کی تو محدث ابن جوزی کہتا ہے مجھے یہ نہیں آتی. آپ نے پھر 12ویں بیان کی، کہا یہ بھی نہیں آتی. پھر 13ویں بیان کی، کہا یہ بھی نہیں آتی. آپ بیان کرتے چلے گئے حتیٰ یہاں تک کہ میرے غوث العظم نے سورہ فاتحہ کی 40 تفسیریں بیان فرمائی. 40 تفسیریں بیان فرمائی. جب 40 تفسیریں ہوئی تو محدث ابن جوزی کھڑا ہو کے میرے غوث العظم کے قدموں میں آ گیا. آپ قدموں میں بیٹھ گئے، کہا حضور مجھے یہ نہیں آتی. قدموں میں بیٹھ گئے. اور پھر عالم یہ ہوتا تھا کہ جب حضور سیدنا غوث العظم خطاب کرتے تو محدث ابن جوزی جیسے پہلی صف میں قلم دوات لے کر بیٹھا کرتے تھے. قلم دوات لے کر میرے غوث العظم کا واعظ لکھا کرتے تھے، جنہیں اپنے علم پہ بڑا ناز تھا. یہ مقام اور روحانیت ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید غوث العظم کوئی مولوی تھے اور دم درود کرتے تھے، تعویذ کرتے تھے، پھونکے مارتے تھے، چلے کر لیتے تھے، آپ کے پاس علم نہیں تھا، بس ان کا یہی کام تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں جانب شریعت ہے اور میری بائیں جانب طریقت ہے. لوگوں تم نہیں جانتے میرے سینے میں رب کائنات نے علم کے وہ رموز و اسرار رکھے ہیں، اگر میں وہ سمندر پہ ڈال دوں تو سمندر کو آگ لگ جائے. اگر میں وہ علم مردوں پہ ڈال دوں تو مردے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں. یہ رموز و اسرار رب کائنات نے شہنشاہ بغداد اور شہنشاہ اولیاء کے سینے میں موجزن کیے. موجزن کیوں نہ ہوتے جب تاجدار کائنات نے خود اپنا لباب دہن پلایا تھا، جب حضور سیدنا مولا علی شیر خدا نے خود اپنا لباب دہن پلا کے شراب کیا تھا، جب حسنی اور حسینی چشمے کے امین بنے ہیں تو یہ مقام کیوں نہ ملتا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ محدث ابن جوزی جیسے آپ کی بارگاہ میں زانو و تلمس طے کرتے تھے، اور 400 یا 4000 کے قریب علماء کرام ایسے ہوتے تھے، بڑے بڑے اجل اولیاء محدث علماء مفتیان کرام، جو آپ کے مجمع میں پہلی 4 صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے، پہلی 4 صفوں میں، اور ہر کسی کے سامنے قلم اور دوات ہوتا تھا. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ابدال و اقطاب، بڑے بڑے منصبوں پر فائز آپ کے سامنے گردن جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے، اور جو میرے غوث العظم کی زبان سے نکلتا تھا وہ لکھتے چلے جاتے تھے. بتاتے یہ تھے کہ ہم بڑے مقام والے ہوں گے اپنی جگہ میں جا کر، یہاں غوث العظم کی بارگاہ میں آ کر ہم ان کے شاگردوں کی طرح، ہم ان کے شاگردوں کی مانند ہے آپ کی بارگاہ سے علم لینے آتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے وہ مقام عطا فرمایا تھا جب بغداد شریف میں آپ تحصیل علم کے لیے تشریف لائے تھے. 18 سال کی عمر مبارک میں آپ نے علم شروع کیا. پڑھتے 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 آپ کا خود اپنا فرمان ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبن، کہا میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے مقام پہ فائز ہو گیا. علم پڑھتے پڑھتے جب 26 سال کی عمر مبارک ہوئی تو 26 سال کی ایج میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا فتویٰ صادر کیا تھا. فتویٰ، اور ایک انوکھا فتویٰ تھا، ایک عجیب و غریب فتویٰ تھا، جو فتویٰ پوری روح زمین پر اس دور میں کسی سے حل نہیں ہو سکا. وہ سیدنا غوث العظم کی دہلیز پہ آیا. 26 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، آپ جوان تھے اور علم مصطفیٰ کے امین تھے. سرزمین بغداد میں ایک بندے نے قسم اٹھائی، بڑی قابل توجہ بات ہے. ایک شخص نے قسم کھا لی اور کہا کہ اگر میں روح زمین پر ایسی عبادت نہ کروں جس وقت روح زمین پہ وہ عبادت میرے علاوہ کائنات میں کوئی اور نہ کر رہا ہو،
صرف میں اکیلا روح زمین پر وہ عبادت کر رہا ہوں گا، کوئی اور روح زمین پہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر میں وہ عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق۔ بغداد میں یہ کہا کسی نے، اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں کہ جو میرے علاوہ روح زمین پہ کوئی اور بھی کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ اب وہ یہ بات کہہ کے پھنس گیا۔ پوری روح زمین پہ، پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہر رنگ میں ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ کہیں کوئی قیام میں ہے، کہیں کوئی رکوع میں ہے، کہیں کوئی سجود میں ہے، کہیں کوئی کوما میں ہے، کوئی جلسہ میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی تسبیحات میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی ذکر اذکار میں ہے، کوئی درود و سلام میں ہے۔ ہر وقت سوتے جاگتے اللہ کی عبادت روح زمین پہ ہو رہی ہے۔ کسی نے اس بندے سے کہا کہ تو حانس ہو گیا، تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی اگر تو ایسی عبادت نہ کر سکا۔ مسئلہ بن گیا، لوگوں نے کہا کہ جاؤ مفتیان کرام سے فتوے لو۔ یہ فتویٰ چلتے چلتے سرزمین عرب میں پہنچا۔ عرب کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس یہ فتویٰ گیا، شام میں گیا، مصر میں گیا، بڑے بڑے اجل علماء کرام اور مفتیان کرام کے پاس گیا، لیکن ہر کسی نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کہا تیرا مسئلہ عجیب ہے، اس پہ ہم فتویٰ کیسے صادر کریں؟ کسی فقیر نے کہا اگر فتوے کا جواب لینا چاہتے ہو تو نہ عرب جاؤ، نہ عجم جاؤ، نہ مصر جاؤ، نہ شام جاؤ، کسی جگہ نہ جاؤ، کا فتویٰ لے جاؤ اور پلٹ کے بغداد کی سرزمین پہ بارگاہ غوثیت میں چلے جاؤ۔ سارے عرب و عجم سے فتویٰ گھوم کر جب بارگاہ غوث اعظم میں آیا، حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں رکھا گیا تو میرے غوث الاعظم نے وہ فتویٰ ایک چٹکی میں ایسے حل کر دیا۔ آپ مسکرائے، کہا یہ مشکل نہیں، ابھی حل کر دیتے ہیں۔ ہم اصل لوگ کہتے ہیں کہ ہم غوث الاعظم کے علم پہ حیران نہیں تھے، تقویٰ و کمال پہ حیران نہیں تھے، ہم حیران اس بات پر تھے کہ آپ کے پاس اس قدر حاضر جوابی، حاضر دماغی کوئی مشکل سے مشکل فتویٰ بھی آپ کے پاس آتا تو آپ یوں بیٹھے ہوتے جیسے پہلے تیاری میں بیٹھے، آتے ہی منٹ میں حل کر دیتے۔ جب فتویٰ آپ کی بارگاہ میں پورے بلاد عرب سے گھوم کر آیا، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تیرے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ تو ابھی اسی وقت وادی مکہ میں چلا جا اور وادی مکہ میں جا کر سینے کعبہ میں چلا جا، مطاف میں کھڑا ہو جا جہاں کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، کہ روئے زمین پہ کعبہ ایک ہی ہے، پہلے قبلہ بیت المقدس کا کبھی طواف نہیں ہوا، کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے اور طواف والی عبادت صرف روئے زمین پہ کعبۃ اللہ کے سین میں ہوتی ہے، یہ عبادت کہیں اور نہیں ہوتی۔ جا کر سینے کعبہ کو طواف کرنے والوں سے خالی کروا دو، جب سینے کعبہ خالی ہو جائے گا اور کوئی بندہ طواف نہیں کر رہا ہوگا، اس لمحے تو آگے بڑھ کے طواف کر لینا، اس وقت روح زمین پر یہ عبادت تیرے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، یہ عبادت تیرے علاوہ روح زمین پہ کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا۔ اس طریقے سے تیری بیوی بھی بچ جائے گی اور تیری غلطی بھی شمار نہیں ہوگی، تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جب آپ نے یہ فتویٰ صادر کیا تو بڑے بڑے اجل اولیاء، علماء، مفتیاء، صوفیاء آپ کی بارگاہ میں آ کے زانو تلمذ کے لیے بیٹھ گئے کہ حضور یہ فتویٰ ہماری پہنچ سے بہت اوپر تھا، یہ روحانی مقام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور سیدنا غوث الاعظم کو عطا فرمایا تھا۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں حضور سیدنا غوث الاعظم کا مقام کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے ان کے مقام کی بات نہ کرو، بس غوث الاعظم اپنی مثال خود آپ تھے، اپنی مثال خود آپ تھے، ان کا مقام ہمارے بس کی بات نہیں بیان کر سکے۔
جنہیں رب کائنات نے اتنا ورا الورا مقام عطا فرمایا۔ یہ ماہ مقدس ربیع الثانی، جس کی آج غالباً 7 تاریخ ہے، 11 تاریخ کو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ 11 ربیع الثانی بروز پیر بعد از نماز عشاء 90 سال یا 91 سال کی عمر مبارک میں بغداد کی سرزمین پر مدرسہ قادریہ میں آپ کا وصال پر انوار ہوا۔